تو سید الاستغفار یہ نہ صرف یہ کہ یہ دعاؤں کی سردار دعا ہے، بلکہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے ہمیں جو ایک گارنٹی ملنے والی ہے، اب یہ اور کسی سے نہیں مل سکے گی۔ جو دے گا وہ جھوٹ بولے گا۔ اس طرح کی گارنٹی جو اس میں دی گئی ہے اس دعا کے پڑھنے کے سبب سے، اگر اس طرح کی گارنٹی کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی وظیفہ بناتا ہے یا کوئی آیت منتخب کرتا ہے یا کچھ بھی ایسا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ پڑھو تو یہ آپ کو گارنٹی ہے، تو وہ جھوٹا ہوگا۔ گارنٹی کیا ہے وہ ذرا پہلے سن لیں ہم، پھر آگے ہم انشاءاللہ دعا کو پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ومن قالها فی النہار موقنا بها، آپ نے فرمایا جس شخص نے اس استغفار پر، یعنی سید الاستغفار، اس پر یقین رکھتے ہوئے اسے دن میں پڑھا یعنی صبح کے وقت، اور پھر وہ شام سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا۔ اس میں شرط کیا لگائی ہے؟ یقین۔ یقین کے ساتھ اس نے دن میں پڑھا، صبح کے وقت پڑھا، اگر شام سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے۔ یہ خوشخبری اور یہ گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اور جس نے اس استغفار پر یقین رکھتے ہوئے اسے رات میں پڑھا اور پھر وہ صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ شام کے اذکار میں آپ پڑھ لیجئے، یہ ہے اس کی فضیلت کہ آدمی صبح پڑھ لے، یقین کے ساتھ پڑھے۔ یقین کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین، یعنی اس استغفار پر یقین کیوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اس کے پڑھنے سے مجھے یقین ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ پورا ہوگا، وہ مجھے مل کر دے گا اور وہ جنت ہے۔ اور دوسرا اس پر یقین، اس دعا میں پائے جانے والے کلمات پر یقین، اس دعا میں پائے جانے والے کلمات پر یقین، یہ مجھے ہوگا تو مجھے گارنٹی ملے گی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ ان کو یقین کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ یہ اس دعا کو سمجھنے کے بعد ہی حاصل ہوگا۔ اس کا معنی، مفہوم، اس کو انتہائی غور اور توجہ سے سمجھ لینے اور پھر سمجھ کر پڑھنے کے بعد یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ اس لیے میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یاد رکھیے، وہ دعا نہیں ہے، وہ دعا عبادت نہیں بن پائے گی، وہ دعا قبولیت کھو دے گی جس دعا کا معنی مفہوم آپ کو آتا ہی نہیں ہے۔ ہاں کچھ دعائیں ایسی ہیں ان کے الفاظ پڑھنے کا بھی کچھ اجر آپ کو ملے گا، لیکن اس میں جو دعا ہے یا اس میں جو دعا کے اعتبار سے اس کا عبادت ہونا وہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو۔ اور ہر وہ دعا بے شک اپنی زبان میں کی جائے یا کسی دوسری زبان میں کی جائے، اگر اس میں زبان دل کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو، یعنی جو زبان کہہ رہی ہو دل وہ سمجھ رہا ہو، شعور کر رہا ہو، یقین کر رہا ہو، اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔